ناظرین السلام علیکم ناظرین اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ حاضر ہوں. ناظرین آج جو ہمارے مہمان ہیں وہ ایک ایکسکلوسیو انٹرویو ہے اور وہ ہیں جناب صوبائی وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان صاحب. آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا آج کے پروگرام کے لیے. ناظرین یہاں ایک بات بتاتا چلوں کہ ویسے تو کسی بھی صوبے میں یا مرکز میں بہت ساری منسٹری ہوتی ہے، بہت سارے مشیران ہوتے ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کسی بھی صوبے میں چیف منسٹر کے بعد اگر کوئی شعبہ یا منسٹری کا کوئی شعبہ بہت ہی اہم ہوتا ہے تو وہ وزیر اطلاعات کا ہوتا ہے، چاہے وہ مرکز میں ہو چاہے وہ صوبے میں ہو. یہ بہت ہی اہم ہوتا ہے. ایک طریقے سے وہ پورے پنجاب حکومت کا ترجمان بھی ہوتا ہے، وزیر اعلیٰ کا ترجمان بھی ہوتا ہے، کابینہ کا ترجمان بھی ہوتا ہے. گویا چیف منسٹر کے بعد سب سے اہم عہدہ جو ہے وہ وزیر اطلاعات کا ہوتا ہے. چوہان صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے ڈاکٹر. چوہان صاحب پہلا سوال آپ سے یہ کروں گا کہ بہت کم لوگ ہیں جو ایک پوسٹ کو 2 دفعہ انجوائے کرتے ہیں. یہاں ضرور میں اپنے ویورز کو یہ آپ کے ذریعے سننا چاہتے ہیں کہ پہلے آپ اس عہدے پہ آئے، اب یہاں متضاد باتیں ہیں. کوئی کہتا ہے کہ انہیں ریموو کیا گیا، کوئی کہتا ہے انہوں نے ریزائن کر دیا. دونوں ہی پی ٹی آئی کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ ہے، میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. لیکن پھر آپ اس پوسٹ پر دوبارہ آ گئے. تھوڑا سا مختصر سا بتائیں گے سر کیا وجوہات تھی کہ آپ کو ہٹایا گیا یا آپ ہٹے اور پھر دوبارہ اسی پوسٹ پہ آپ دوبارہ آئے، اسی شعبے میں آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب کسی نے کہا جو گزر گیا اسے بھول جا، جو مل گیا اسے یاد رکھ. لیکن بہرحال آپ نے پوچھ لیا تو بتا دوں کہ میں نے استعفیٰ دیا تھا، اور آبویسلی اب میں منافق آدمی نہیں ہوں، مجھ سے یہ ڈپلومیسیا نہیں ہوتی. مطلب استعفیٰ مجھے کہا گیا تھا کہ آپ استعفیٰ دے دیں تو میں نے استعفیٰ دے دیا. اور استعفے پہ میں نے لکھ دیا تھا کہ جناب وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی ضمانت تھی، انہیں واپس کر رہا ہوں. پاکستان زندہ باد، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب زندہ باد. ٹوٹل اتنا. باقی یہ ایک ہسٹری ہے پاکستان کی، پچھلی کم از کم 30 سال کی سیاسی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. کبھی بھی کوئی وزیر اطلاعات چاہے صوبے کا ہو چاہے مرکز کا ہو، وہ ایک تو اپنی مدت پوری نہیں کرتا، دوسرا ایک دفعہ اتر جائے تو دوبارہ نہیں آتا. یہ تاریخ اگر کسی نے توڑی ہے تو اللہ پاک کے کرم سے اور نبی پاک کے صدقے یہ فیاض الحسن چوہان نے توڑی ہے. تو سر پہلا نہیں آپ بہت اچھا پوائنٹ ہے، بہت اچھا دیا ہے. تو یہی سوال ہے میرا کہ سر آپ کو بھیجا کیوں گیا اور اس کے بعد کیا ندامت ہوئی، کیا مسئلہ ہوا؟ دیکھیں بات یہ ہے، اللہ پاک کے کام ہے، جو کچھ ملتا ہے نبی پاک کے در سے ملتا ہے. یہ میرا بلیو ہے، یہ میرا بلیو ہے. مجھے ٹکٹ ملا، میرے مقابلے میں ارب پتی کھرب پتی آدمی تھا. میں ایک اللہ پاک کا کرم ہے ویل آف مڈل کلاس فیملی سے ہوں، لیکن مڈل کلاس چاہے ویل آف ہو چاہے نان ویل آف ہو، سیاست کے اندر بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن مجھے اللہ پاک نے نبی پاک کے در سے مجھے ٹکٹ. ریزن تو ہوگا نا چوہان صاحب، کوئی ریزن تو ہوگا. کوئی ریزن بات سن لیں ڈاکٹر صاحب میری پوری بات سن لیں. آج آپ نے دکھتی نہ چھیڑی ہے حالانکہ ٹاپک پہ بات ہوتی نہیں ہے. تھوڑا سا یارانہ ہے، آپ بھی وہ اپنی پرانی یاری کے حوالے سے. میں الیکشن جیتا، میرا ایمان ہے کہ اللہ پاک نے نبی پاک کے در سے مجھے یہ عزت دی. ماشاءاللہ. میں منسٹر بنا، میرا ایمان ہے کہ اللہ پاک نے نبی پاک کے در سے مجھے جزاک اللہ. تو یہ دوسری دفعہ جو میں آیا ہوں، میں نے بتایا ہے، میں نے تاریخ رقم کیا ہے. وزیر اطلاعات پہلی بات وہ مدت پوری نہیں کرتا، اور دوسری بات وہ دوبارہ آتا نہیں ہے عہدے پہ. تو اللہ پاک کا کرم ہے، اللہ پاک نے کرم کے. باقی جو چلے آخری سوال، آخری پوائنٹ آگے نکلتے ہیں. اب مدت پوری کریں گے سر؟ ہاں دیکھو بات یہ ہے، میں ہوں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا برے وقت کا ساتھی. مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پچھلے 13 سال سے آپ کو پتا ہے کہ میں پی ٹی آئی کے ساتھ اس وقت کا ہوں کہ جب عمران خان صاحب کے ساتھ ہر ڈسٹرکٹ میں 4-4 5-5 صرف لیڈر ہوتے تھے، صرف 4-4 5-5. میں نے مارے کھائی ہیں، میں نے فیس کیا ہے. مجھے 5 دفعہ پارٹی سے نکالا گیا، میں نے کہا میں نے نہیں جانا، ٹھیک ہے نا جی.
تو میری ایک ایفیلیشن ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے ساتھ، اس کی بہت سی وجوہات ہیں. سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ سرمایہ دار نہیں ہے. دوسری وجہ یہ ہے وہ جاگیردار نہیں ہے. تیسری وجہ یہ ہے کہ وہ موروثی سیاست سے یہاں تک نہیں پہنچے. ٹھیک ہے جی. میں ان 3 چیزوں کے حوالے سے بڑا ریولوشنری ہوں. میری طبیعت، میرا مزاج، میری سیاست، میری 41 سال کی سیاسی زندگی، اسٹوڈنٹ پالیٹکس، یوتھ پالیٹکس، پریکٹیکل پالیٹکس، میں ان چیزوں کو بہت جناب ٹچی ہوں. میں کسی وڈیرے جاگیردار کے زندہ باد کے نعرے نہیں لگا سکتا. میں کسی سرمایہ دار کی جناب لیڈرشپ کو جناب اپنے سر پہ مسلط نہیں کر سکتا. میں موروثی اور خاندانی سیاست کو 1% بھی ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہوں. تو مجھے یہ ساری چیزیں عمران خان صاحب کے اندر نظر آئیں. عمران خان صاحب بھی ہماری طرح کے ایک ویل آف مڈل کلاس فیملی سے انہوں نے اپنا نام بنایا، مقام بنایا، پیسہ کمایا، کرکٹ سے پیسہ کمایا. ٹھیک ہے جی. تو مجھے یہ چیزیں پسند تھی ان کی. میں ان کے ساتھ کھڑا ہوا برے وقتوں سے لے کے اب تک، اپنی ساری صلاحیت ان کے لیے لگا رہا ہوں. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے. پھر آپ نے ایک جملہ کہا تھا، چلیں ہم آگے چلتے ہیں کیونکہ یہ سوال پہ لمبا نہ ہو جائے. دوسرا سوال یہ کہ سر میں اخبار میں آج ایک خبر پڑھ رہا تھا. میں یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ سنا ہے کہ وزیر اعظم نے پنجاب کے وزیروں کو بڑی ڈانٹ پلائی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ دیکھو فیاض چوہان کو، اس طرح تم لوگ بھی کھل کر سامنے آؤ. آپ کی بڑی تعریف کی ہے، اس پر کچھ کمنٹس کریں گے سر؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک بتاؤں، عمران خان صاحب بنیادی طور پہ کپتان ہے. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، کپتان سے مراد کیا ہے؟ وہ اپنی پوری ٹیم کی ایک ایک چیز کے اوپر نظر رکھتے ہیں. 46 منسٹر ہیں پنجاب کے، ان کی ایک ایک کارکردگی جو ہے نا 46 کے 46 پہ ان کی نظر ہوگی. وفاق کے منسٹر ہیں، کے پی کے منسٹر ہیں، اور جو کوئی ان میں سے تھوڑی سی بھی دائیں بائیں کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کرتا ہے یا کوئی غلطی کوتاہی کرتا ہے تو فوراً اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کرتے ہیں. پھر پوری کی پوری جو ہماری حکومتی پرفارمنس سے لے کے اپوزیشن کے خلاف جنگ ہے وہ پراپر طریقے سے گائیڈ کرتے ہیں. اس کنٹیکس میں ایک دفعہ نہیں، عمران خان صاحب پچھلے 2.5 سالوں میں 7500 دفعہ میری تعریف کر چکے ہیں. میرا لیڈر ہے، میرا قائد ہے، میٹنگز کے اندر کر چکے ہیں. ان کی ہر میٹنگ کے اندر میری تعریف کرتے ہیں. کیوں؟ اس دفعہ پتہ نہیں، یہی تو سوال ہے، کیوں کرتے ہیں؟ سارے اخباروں میں اور ٹی وی چینلوں میں چل رہی ہے. کیوں کرتے ہیں سر؟ یہی تو سوال ہے، کیوں کر رہے ہیں سر؟ اتنا سارے منسٹروں کو انہوں نے ڈانٹ پلا دی سر. آخر آپ نے ایسا کیا کیا ہے کہ انہوں نے کہا فیاض ڈانٹ نہیں پلائی. دیکھو، لیڈر جو ہے اور کپتان جو ہے وہ موٹیویٹ کرتا ہے، وہ ایکٹیویٹ کرتا ہے، وہ پش اپ کرتا ہے کہ جناب یہ کام اس طرح کرو، یہ کام اس طرح کرو، اس کام کو اس انداز سے پرفارم کرنا ہے، اس کام کو اس انداز سے جناب مٹیریلائز کرنا ہے. تو اس انداز میں وہ مسلسل پچھلے کئی ماہ سے، بلکہ جب سے حکومت قائم ہوئی ہے، سمجھاتے ہیں وہ منسٹرز کو، وفاق کے بھی، صوبائی بھی، پھر ترجمانوں کی میٹنگ کے اندر بھی. سر آپ نے ایسا کیا کام کیا ہے؟ میں یہی تو پوچھ رہا ہوں سر، آپ نے ایسا کیا کام کیا ہے کہ وزیر اعظم نے کہا کہ فالو دس مین؟ میں نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے پچھلے 13 سالوں سے اور خصوصاً اس 2.25 سال کے اندر پوری اپوزیشن کے خلاف میں اب کیا الفاظ ادا کروں. مجھے دھمکیاں آئیں، مجھے قتل کی دھمکیاں آئیں، مجھے ریٹن قتل کی دھمکیاں آئی ہیں. ریٹن اچھا لیٹر لکھ کے مجھے بھیجا گیا. میں نے ہر اس بندے کے ساتھ دشمنی لگائی ہے جو وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا دشمن ہے. میں 1% بھی سپیئر نہیں کر سکتا میڈیا کے اندر، پالیٹکس کے اندر، کہ جو میری پارٹی یا میرے لیڈر عمران خان کے خلاف بات کرے گا تو میں اپنے آپ کو بچاؤں، کمپرومائز کروں، اپنے انٹرسٹ کو جناب واچ کروں اور اس کو مقدم رکھوں. فیاض چوہان ایسا نہیں کر سکتا. میں فرنٹ فٹ پہ کھیلنے والا آدمی ہوں اور میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب خود فرنٹ فٹ پہ کھیلنے والے آدمی ہیں، فاسٹ بالر ہیں. وہ فاسٹ بالرز کو پسند کرتے ہیں. وہ ٹک ٹک کرنے والے مدثر نظر کی طرح جو کھلاڑی ہے نا، ان کو وہ زیادہ لائک نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں فرنٹ فٹ پہ آگے کھیلو. یار تو پھر یار بزدار صاحب کو کیسے پسند کرتے ہیں؟ وہ تو بہت ہی 12ویں کھلاڑی ہیں سر، ان کو کیسے پسند کرتے ہیں؟ نہیں اب الٹی سائڈ پہ آ گیا. دیکھو بات سنیں، بزدار صاحب ترجمان نہیں ہیں، بزدار صاحب چیف ایگزیکٹو ہیں. عثمان بزدار صاحب نے پرفارم کرنا ہے اپنے انداز سے، میں نے پرفارم کرنا ہے بول کے، میں نے پرفارم کرنا ہے اپنے آپ کو جناب معاف الضمیر بیان کر کے، میں نے اپنا آپ پرفارم کرنا ہے میڈیا کے اندر عوام کے سامنے اپنی پارٹی کے پوائنٹ آف ویو کو ایکسپریس کر کے. صحیح. میرا کام یہ ہے بینگ اے وزیر اطلاعات. ان کا بینگ اے وزیر اعلیٰ اور بینگ اے چیف ایگزیکٹو آف صوبہ پنجاب، انہوں نے پرفارم کرنا ہے جو انہوں نے بہت احسن طریقے سے پرفارم کیا ہے. ٹک ٹک کر کے 20 دفعہ نہیں، سینکڑوں دفعہ. ہاں
ٹک ٹک کر کے صحیح ہے. میں آپ سوال پہ آ رہا ہوں. میں سوال پہ پورا پاکستان یہ ٹاک شو سن رہا ہے. سنیں اب پورا پاکستان یہ ٹاک شو سن رہا ہے. آپ نے کہا یہ ٹک ٹک کر کے سنیں. پھر 2.25 سالوں کے اندر پنجاب میں گنے کے کاشتکاروں کو 99% ادائیگیاں ہو چکی ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کہیں گے کدھر سے یہ بات نکال کے لے آئے؟ نہیں صحیح بات ہے. ہسٹری یہ ہے اس پنجاب کے اندر. سنیں اس پنجاب کی ہسٹری بتاؤں. پہلی بات یہ 180 روپے جناب انہوں نے رکھا ہوتا تھا. نام نے ہاتھ خادم اعلیٰ نے ریٹ جناب فی من گنے کا دیے جناب کاشتکاروں کو. جناب یہ شوگر ملوں والے لیتے تھے 120 اور 130 روپے من. اس کے بعد بھی ان کے اربوں روپے اور کروڑوں روپے جناب ان کو پے نہیں کرتے تھے. اور پچھلے 20 سالوں کے خربوں روپے آؤٹ سٹینڈنگز ہیں جو خود ان کی آل شریف کی ملے تھی. اس کے مقابلے میں 2.25 سالوں میں عثمان بزدار صاحب کی حکومت میں 99% گنے کے کاشتکاروں کو ادائیگیاں ہو چکی ہیں. چلے سر بہت اہم سوال. چلے سر نہیں ٹھیک ہے. آپ نے کہا ٹک ٹک نہیں ہے, آ گیا سارے لوگ دیکھ رہے ہوں گے. اٹھا مار دیا سر انہوں نے. میں آپ سے جو سوال کرنے والا ہوں وہ سوال ہے سر, یہ جو سوالات ہیں لوگوں کا میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں, یہ میرے سوالات نہیں ہے. میرا فرض ہے کہ میں آپ کے سامنے لے کے آؤں, جواب دینا آپ کا کام ہے. سر یہ کہا جاتا ہے کہ پنجاب میں کئی متوازی حکومتیں ہیں اور یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ آرائی برادری اپنے کام کراتی ہے گورنر سرور کے ذریعے. اچھا سر, چاٹ برادری جو ہے اور دوسرے جو پی ایم ایل کیو سے پی ٹی آئی میں آئے ہوئے ہیں وہ اپنے کام کراتے ہیں پرویز الہی کے ذریعے. اور پنجاب میں جو عمران خان سے بڑے قریبی تعلق رکھنے والے ہیں وہ پی ایم ہاؤس کے ذریعے اپنے کام کرا لیتے ہیں. تو میرا ایک سوال ہے یہاں پہ سر, جب یہ الزام لگتا ہے تو ہمارا ایک سوال اٹھتا ہے, تو پھر سر چیف منسٹر صاحب کیا صرف توسا تک ہی محدود رہ گئے ہیں؟ کیا کہیں گے اس پہ؟ نہیں, اب میرے تسلی سے جواب سننا ہے ڈاکٹر صاحب آپ نے. لیکن یہ خیال رکھیے گا کہ مجھے بہت سارے سوالات کرنے ہیں, ذرا تیز چلیں گے سر. سر میں ضرور, آج بڑا دلچسپ آپ کا یہ جناب ٹاک شو ہوگا. سارے پاکستان یہ سن رہا ہے, اس کی ہم نے اس سے پہلے پبلسٹی بھی کی ہوئی ہے. دیکھیں بات سنیں, آپ کا کوشچن یہ میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں کہ جاٹ ادھر سے کام کرا رہے ہیں, رائی ادھر سے کرا رہے ہیں, گجر ادھر سے کرا رہے ہیں, راجپوت ادھر سے کرا رہے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. پاور کا مرکز, ایک بات بڑا کلیئر سن لیں, پنجاب کے اندر صرف اور صرف چیف ایگزیکٹو وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار ہے. یہ بڑا ہولی سولی, میں یہ کوئی سیاسی سٹیٹمنٹ نہیں دے رہا, کیونکہ وہ چیف ایگزیکٹو ہے, سارے اختیارات اس کے پاس ہیں. ٹھیک ہے, جتنے جائز اختیارات ہیں وہ پنجاب کے اندر اگر کوئی ایکسرسائز کر رہا ہے تو وہ صرف اور صرف سردار عثمان بزدار صاحب کر رہے ہیں. یہ چیز تو آپ بالکل پاکستان کی عوام بھی سن لیں اور آپ کے ذریعے سے بھی ساروں کو بتا دوں. دوسری چیز, کام کروا لینا وہ یہ نیچرل سی بات ہوتی ہے. آپ کے ٹی وی چینل کے اندر جنا کسی چھوٹے اہلکار نے کوئی کام کروانا ہوگا, کوئی آپ کے ذریعے سے کروا لے گا, کوئی فریحہ کے ذریعے سے کروا لے گا, کوئی سفیان کے ذریعے سے کروا لے گا, کوئی کسی کے ذریعے سے کروا لے گا, کوئی جناب جو مالک ہیں ٹی وی چینل کے ان کے قریب کوئی اور ہوگا اس سے. یہ تو ایک نیچرل فینامنا ہوتا ہے. لیکن کنسیکوینٹلی ساروں کے کام سی ایم سیکریٹریٹ سے ہوں گے, اور سی ایم سیکریٹریٹ پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ باس ہے سردار عثمان بزدار, بینگ وزیر اعلیٰ پنجاب. ٹھیک ہے, سردار عثمان. ٹھیک ہے. اچھا سر, میرا اب ایک سوال ہے سر, بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے کیونکہ وہاں اتحاد کی حکومت بھی ہے. یہ کیا بات ہے سر کہ پرویز الہی فیملی جو ہے عثمان بزدار سے بہت خوش ہیں سر؟ جو اطلاعات ہیں, جو باتیں آئی ہیں, ہم آپ تک لا رہے ہیں سر. اب اس میں کتنی % بات صحیح ہے غلط ہے وہ آپ بتائیں گے کیونکہ آپ مین آدمی ہیں. یا عثمان بزدار بتا سکتے ہیں یا فیاض الحسن چوہان, اور کوئی وزیر نہیں بتا سکتا. تو ایک طرف تو یہ ہے کہ وہ بہت خوش ہیں, لیکن دوسری طرف پرویز الہی فیملی وزیر اعظم سے بہت ناراض ہیں, اور وزیر اعظم بھی آپ کے چودھری پرویز الہی فیملی سے بہت ناراض ہے سر. ایسا کیوں سر؟ اچھا, اس کا جواب بھی اب سن لیں. اچھا, خوش قسمتی سے چودھری پرویز الہی صاحب سے اور چودھری برادران سے میرا 20 سال کا بڑا پیار محبت کا تعلق ہے, بڑا پیار محبت کا. اب میں جو بات کروں گا وہ 100% آپ کی ٹھیک ہوگی کیونکہ میرا دونوں طرف کا تعلق ہے. سردار عثمان بزدار صاحب کا بھی ہو گیا, ادھر سے ادھر کا بھی ہو گیا, اور وزیر اعظم صاحب کے ساتھ بھی میرا تعلق ہے. اب میں جو بات کروں گا حق سچ کے اوپر ہوگی. پہلی چیز تو یہ ہے واقعتاً آپ کے چودھری پرویز الہی صاحب کا جناب بڑا اچھا
تعلق ہے پنجاب حکومت کے ساتھ بھی, وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کے ساتھ بھی, اور ایک الائی کے حوالے سے بھی, ایک اتحادی کے حوالے سے بھی, اور باقی ایک جہاں دیدہ سیاسی شخصیت کے حوالے سے بھی انہیں پتہ ہے کہ ہم ایک ہی کشتی کے سوار ہیں, ہم تریں گے تو اکٹھے تریں گے, ہم ڈوبیں گے تو اکٹھے ڈوبیں گے. ماشاءاللہ ساری زندگی انہوں نے ہنڈائی ہے سیاست میں, جوڑ توڑ کے وہ ماہر ہے. تو اس کنٹیکسٹ کے اندر وہ 100% پنجاب حکومت کا بڑی کوشش کی گئی. ٹی وی چینلز کے اندر جناب یہ آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن, آل شریف کے خصوصاً جو گماشتے ہیں جناب مختلف قسم کے انسٹالیشنز ہیں میڈیاز کے اندر, وہ چلاتی رہی 2.25 سالوں میں کہ جناب چودھری پرویز لائی صاحب فلاں کرنے لگے ہیں, ٹانگیں کھینچنے لگے ہیں, چودھری برادران نہیں ساتھ عثمان بزدار صاحب کے, یہ وہ فلاں فلاں. لیکن ہر دفعہ وہ خبر غلط ثابت ہوئی, اور ثابت کیا ہوا کہ چودھری برادران اور خصوصاً چودھری پرویز لائی صاحب اور کاف لیگ وہ عثمان بزدار صاحب اور پی ٹی آئی کی حکومت کے ساتھ اس طرح آپس میں جڑے ہوئے ہیں. دوسری چیز جو آپ نے کہی وزیر اعظم صاحب کی, آپ مجھے یہ بتائیں یہ کس طرح پاسبل ہو سکتا ہے کہ عثمان بزدار صاحب کے ساتھ کہ جو عمران خان صاحب کے وسیم اکرم پلس ہیں, جو شیر شاہ سوری ہیں پنجاب کے, جو پی ٹی آئی کے جناب شاہ سوار ہیں, پورا پاکستان کا جو 60% صوبہ ہے اس کے ہیڈ ہیں اور لیڈ کر رہے ہیں, ان کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں اتحادیوں کے چودھری برادران کے, اور وزیر اعظم کے ساتھ نہ ہو, تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے. دونوں کے ساتھ بڑے ایکسیلنٹ اور ایفیشنٹ قسم کی جنرل ریلیشن شپ ہے. میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں آپ کو پورا سنوں گا سوال کرنے کے بعد. میری ایک طریقہ کار ہے, پروگرام کا یہ طریقہ کار ہے. میں آگے چلتا ہوں ایک اور اہم پر, کیونکہ بہت سارے سوالات ہیں, میں چاہتا ہوں آپ کے ذریعے عوام کو بہت ساری غلط فہمیاں ان کو دور کی جائے. اب آتا ہوں سر میں درشک فیملی کے اوپر. درشک فیملی کے تقریباً سر 7 MP ہیں اور 2 MNA ہیں, جہاں تک میری اطلاعات ہے یا مجھے انفارمیشن میرے پاس آئی ہے. سر کیا وجوہات ہے کہ دریشک فیملی وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے بہت ناراض ہے, لیکن احمد دریشک جو ہیں وہ پروٹوکول لیتے ہیں اپنا ڈیرہ غازی خان میں چیف منسٹر کا. تو یہ سر کیا وجوہات ہے؟ ان کی ناراضگی بھی ہے, اور احمد دریشک جو اس فیملی کا حصہ ہیں, ان کے بہن کے بیٹے ہیں نصر اللہ دریشک صاحب کے, ان کو پروٹوکول دیا جاتا ہے ڈیرہ غازی خان میں, تو یہ تضاد کیوں ہے سر؟ اچھا, میں بڑی دلچسپ بات ہے آپ جو سوال پوچھ رہے ہیں, میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں, حالانکہ میں پنجاب کے اندر ساری پالیٹکس کے اندر ان ہوں. پہلی بات یہ, حسنین بہادر دریشک جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ لائف سٹاک کے منسٹر ہیں, بڑا ڈیسنٹ اور بڑا انرجیٹک جو ہے نا جوان ہے. سر میں احمد دریشک کی بات کر رہا ہوں. 1% بھی کسی قسم کی کوئی احمد میں دریشک پوری بات کر لوں نا. جی سر, جی سر, میں آ رہا ہوں, میں اسی پہ آ رہا ہوں. آپ نے دریشک فیملی کا پورا کہا نا کہ 7 ادھر ہے 2 ادھر ہیں, اور دریشک فیملی پوری, اور اس میں سے پھر آپ نے احمد دریشک صاحب کا نکالا. قطعاً بھی کوئی کسی قسم کی ریالٹی نہیں ہے اس پوری تھیوری کے اندر, 1% بھی. بڑا افیکٹولی اور بڑا ایفیشنٹلی اور بڑا پولائٹلی اور بڑا کوآرڈینیٹو قسم کی جناب ایک میں سمجھتا ہوں کہ سٹرگل ہو رہی ہے سی ایم بزدار صاحب کے ساتھ دریشک فیملی کی بھی, اور حسنین بہادر دریشک صاحب کی بھی, اور آپ جو احمد دریشک صاحب کہہ رہے ہیں ساروں کی, تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں ایک چھوٹے سا بریک لوں گا ناظرین, پھر واپس آتے ہیں. پھر ذرا چند امپورٹنٹ جناب ہمارے فیاض الحسن چوہان صاحب کے بارے میں جیسے ہی بتایا کہ یہ انٹرویو ایک لحاظ سے سمجھیں چیف منسٹر سے ہو رہا ہے, کیونکہ چیف منسٹر اور فیاض الحسن چوہان جو ہیں وہ لازم و ملزوم بن چکے ہیں, اور ماشاءاللہ دونوں ایک, اور عہدہ بھی ایسے ہی ہے ان کا. ایک چھوٹا سا بریک, پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. فیاض صاحب, آپ کیونکہ پروونشل انفارمیشن منسٹر ہیں, اس لیے میرے زیادہ تر سوالات اس طرف ہیں, لیکن 1-2 سوال میں کرنا چاہتا ہوں مرکزی لیول پر. سر یہ ایک سوال آ رہا ہے کہ جس طرح عمران خان نے ابھی پچھلے دنوں تقریر کی ہے, اس تقریر سے یہ بات, اور ابھی پھر ان کے کچھ ریمارکس آئے ہیں, تو لوگوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان جو ہیں انہوں نے نواز شریف اور ان کی فیملی کو پرسنل لے لیا ہے, ذاتی طور پر ان کے مخالف ان کا عمل شروع ہو گیا ہے, اور یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اس بات کو, جو ان کے پاس منصب ہے وزیر اعظم کا, جس میں جب وزیر اعظم ہوتا ہے تو پورے ملک کا وزیر اعظم ہوتا ہے,
اور بڑے سے بڑے مخالفین کے بارے میں بھی وزیر اعظم جو ہیں وہ بڑا احتیاط کرتے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو جتنی تقریر ہے، ان کا عمل ہے، جو ان کا کہنا ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ میں اس کو لانے کے لیے وہاں بھی چلا جاؤں گا، لے کے آؤں گا، اور بہت کچھ جو تقریر میں آپ نے سنا، کہاں تک کیا کہیں گے سر اس پہ؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ پرسنل نہیں، وزیر اعظم صاحب نے ریاست کی محبت میں، پاکستان کی محبت میں، پاکستان کے معاشرے کی محبت میں، پاکستان کی عدالتوں کی محبت میں، پاکستان کی عوام کی محبت میں یہ کہا ہے. وہ وزیر اعظم پاکستان ہے، اور ان کو اس بات کا درد سب سے زیادہ ہوگا کہ ایک ریاست کا چور، ایک ریاست کا مجرم، ایک ریاست کی سب سے اعلیٰ عدالتوں کی طرف سے مجرم قرار دیے جانے والا، تاحیات اور واہیات نااہل قرار دیے جانے والا، وہ باہر بیٹھ کے مفروری کے عالم میں اشتہاری ہونے کی حیثیت سے وہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کے ریاستی اداروں اور پاکستان کے عدالتی اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کرے گا. تو سب سے زیادہ دکھ فیاض الحسن چوہان کو نہیں، ڈاکٹر دانش کو نہیں، یا آپ کے اس کیمرہ مین کو نہیں، سب سے زیادہ دکھ پاکستان کے سربراہ کو ہونا چاہیے، جو پاکستان کا آئینی اور قانونی سربراہ ہے. تو انہوں نے پاکستان کے سربراہ کی حیثیت سے، ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے، پاکستان کے ایک ہیرو ہونے کی حیثیت سے اس پہ غم اور غصے کا اظہار کیا، جو 100% نہیں 1000% ٹھیک ہے. اچھا سر، میں یہاں آ جاتا ہوں. ابھی قاضی فائز عیسیٰ کا آپ نے فیصلہ سنا ہے، تفصیلی فیصلہ آ گیا ہے، اور جس طرح کی باتیں آ رہی ہیں، سامنے آ رہی ہیں، میں نے تو تفصیلی فیصلہ نہیں پڑھا ہے، لیکن جو باتیں آئی ہیں، کچھ لائر سے بھی بات ہوا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ فیصلے میں جو ریفرنس بنایا گیا تھا وہ بدنیتی پہ ریفرنس تھا اور اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے. اور اگر یہ بات صحیح ہے جس طرح یہ کہا گیا ہے اور جیسا کہ آ رہا ہے، تمام اخبار اور ٹی وی رپورٹ کر رہے ہیں، تو سر پھر اس کے اوپر تو صدر صاحب اور وزیر اعظم، کیونکہ وزیر اعظم ایڈوائز کرتے ہیں، کابینہ اپروو کرتی ہے، اور اس کے بعد صدر اس کو بھیجتے ہیں، تو یہ اخلاقی جواز پیدا ہوتا ہے سر کہ ریزائن کر دیں، حکومت چھوڑ دیں سر؟ اصولی اور اخلاقی جواز کیا کہیں گے سر؟ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنے منہ سے اس کو تسلیم کیا کہ ابھی آپ نے اس فیصلے کو نہیں پڑھا. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، اس فیصلے کے اندر لکھا گیا ہے کہ یہ ریفرنس بدنیتی کے اوپر مبنی نہیں تھا. اچھا. پھر دوسرا لکھا گیا ہے کہ اس کے اندر کچھ قانونی نقائص تھے، ان نقائص کی بنیاد پہ اس کو ریجیکٹ کیا گیا. پھر اس میں لکھا گیا کہ شہزاد اکبر کو ریموو کرنے کے حوالے سے جو قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ صاحبہ ہیں، جسٹس صاحب کی، ان کا مطالبہ درست نہیں ہے، ہم اس کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے، نہ ان کی تعیناتی کے حوالے سے جو اپریہنشن ریزرویشن جسٹس فائز عیسیٰ صاحب اور ان کی مسز کے طرف سے جو رکھے گئے ہیں وہ درست نہیں ہے. یہ ہے جناب، قانونی نقائص اور ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر اس ریفرنس کو ریجیکٹ کیا گیا، لیکن کلیئر کٹ لکھا گیا کہ یہ کسی بدنیتی کے اوپر جو ہے وہ مبنی نہیں تھے. باقی یہ اب وفاق کا جنا سبجیکٹ ہے، اس پہ پھر ہم کیا اس پہ بات کریں. چلیں سر، میں آگے نکل جاتا ہوں اس کے، بالکل آپ نے صحیح کہا، میں پروونشل سبجیکٹ پہ آ جاتا ہوں. سر یہ ایک اور بھی بڑا الزام ہے، شاید آپ نے یہ الزام تو سنا ہوگا، بہت سے الزامات شاید آپ کو نئے لگ رہے ہیں، کہ یہ جو احسن جمیل گجر نام کے ایک صاحب ہیں سر، جن کے بارے میں یہ الزام ہے بہت سارا کہ جناب تمام ٹرانسفر پوسٹنگ کے یہ ذمہ دار ہیں. تو سر اس سلسلے میں جب وزیر اعلیٰ سے رابطہ کیا جاتا ہے تو وزیر اعلیٰ صاحب نہ اس کی تائید کرتے ہیں، نہ اس کی آپ کے انکار کرتے ہیں. تو یہ احسن جمیل گجر شریف آدمی تو سر پھنسا ہوا ہے، کیا کہیں گے سر اس کے اوپر؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ بھی جناب پہلے 3 مہینے کی جو سوالات ہیں نا وہ لے کے آ رہے ہیں ہماری حکومت کے، جو پہلے 3 مہینے کے تھے، اب پلوں کے نیچے سے پانی بہت بہ گیا ہے، تو یہ کوئی چیزیں لے کے. باقی ایسی کوئی بات نہیں ہے. احسن جمیل گجر صاحب میرے بھی عزیز ہیں، میرے بھی رشتہ دار ہیں، ٹھیک ہے جی، اور انتہائی قابل احترام ہیں، اور وہ اپنا کام کر رہے ہیں، اس کا کوئی بیچارے کا لینا دینا ہی کوئی نہیں ہے ان معاملات کے ساتھ. باقی عثمان بزدار صاحب جو ہے وہ اپنا ایک بالکل فل فلیج با اختیار چیف ایگزیکٹو اور وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے جو ہے وہ صوبہ چلا رہے ہیں، اور بہت اچھا چلا رہے ہیں. آپ ذرا کمپیریزن پوچھیں سندھ کے ساتھ، چھوڑیں چیزوں کو. آپ
جناب پہلے 2 مہینے کی اور 2 ہفتے کے جناب سوال لے کے آ رہے ہیں ہماری حکومت نہیں سر، سوال یہ سوال پوچھیں ہاں جی کیا فرق ہے بزدار صاحب کے درمیان اور نہیں سر دیکھیں نا، بزدار صاحب کا مقابلہ تو شہباز شریف سے ہوگا نا سر. پنجاب میں اختیارات، طاقت، وہاں وسائل، وہاں خدا کا واسطہ ہے جی کس کے ساتھ؟ سندھ تو سر چھوڑے، سندھ وہ دنیا کا سب سے بڑا چور، دنیا کا سب سے بڑا ڈاکو. میں یہ گالی نہیں دے رہا، یہ آپ کے اس وقت نیب کی جو تازہ ترین رپورٹیں ہیں نا، تازہ ترین انویسٹیگیشن، صرف 2 شوگر ملوں کے اندر 23 ارب روپے کی منی لانڈرنگ چپڑاسیوں کے ذریعے سے، نان بائیوں کے ذریعے سے، نائب کاسٹوں کے ذریعے سے، پاپڑ والوں کے ذریعے سے، ریڑی والوں کے ذریعے سے، چھابڑی والوں کے ذریعے سے، رمضان شوگر مل کی اور آپ کی جناب یہ اس کی 2 صرف شوگر ملوں میں ابھی ان کے 20 سے 25 کمپنیاں رہتی ہیں. ایک کمپنی میں اپنے جناب کلاس 4 کے ملازموں کے ذریعے سے 23 ارب روپے کی منی لانڈرنگ بالکل طے شدہ ثابت شدہ ہو چکی ہے. آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایڈمنسٹریٹر ہے. یہ پنجاب سپیڈ تھی کرپشن میں، یہ پنجاب سپیڈ تھی منی لانڈرنگ میں، یہ پنجاب سپیڈ تھی لوٹ مار میں، یہ پنجاب سپیڈ تھی اقربا پروری میں، یہ پنجاب سپیڈ تھی جعلی کاؤنٹس میں، یہ پنجاب سپیڈ تھی جعلی ٹیٹیز میں. آپ کس کا مقابلہ بیچارے شریف النفس عثمان بزدار صاحب کے ساتھ؟ سر ایک سوال یہاں آپ نے، سر ایک سوال آپ نے خود بنا دیے سر. یہ نیب کی اتنی ساری انفارمیشن آپ تک کیسے پہنچ جاتی ہے سر؟ اچھا میرے سے زیادہ آپ کے پاس ہے. آپ بھی اتنے چوچے نہیں ہیں جتنا مجھے آپ چوچا بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں میں آپ سے پوچھوں گا آپ کو کدھر سے آ جاتی ہے؟ چلو میں تو حکومت ٹھیک ہے نا، حکومت کا وزیر ہوں، فائلیں شائلیں سامنے سے آتی جاتی گزرتی ہیں، انفارمیشن آتی جاتی گزرتی ہے. آپ کو کہاں سے آ جاتی ہے؟ چلے آپ مجھے بتائیں. سر یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے، آئی ٹی کا دور ہے بھائی جان، 21ویں صدی ہے. ادھر مودے نائی کو، چھیمے کسائی کو، دلبر حلوائی کو بھی پتا ہے کہ اس آل شریف اور آل زرداری نے کتنی لوٹ مار کی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اچھا سر ایک پروجیکٹ ہے، اس کے اوپر تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں سر. پنجاب کا ہی ہے اور آپ کے دور کا ہے، میرا خیال ہے واحد بڑا منصوبہ ہے جو جناح برج کے پاس جو انڈر بائی پاس جو ہے نا سر بن رہا ہے. ایک تو یہ سوال ہے سر کہ یہ 4 مہینے سے زیادہ اوپر ہو گیا ہے مدت، ابھی تک یہ تیار نہیں ہوا ہے. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ سوال ہے سر وہ یہ ہے کہ یہاں جس کمپنی کو ٹھیکہ دیا ہے آپ لوگوں نے، وہ کمپنی بلیک لسٹ کی گئی تھی اور جس وقت یہ 2 جگہ سے بلیک لسٹ ہوئی ہے سر. ایک ہوئی ہے BRT پشاور کے حوالے سے اور ایک میٹرو لاہور کے حوالے سے. اور اس وقت نام میں بتا دیتا ہوں دونوں کا سر. مقبول کالسن اس وقت جس وقت یہ بلیک لسٹ ہوئی مقبول کالسن تھی اور مقبول اینڈ کمپنی کے نام سے یہ انڈر بائی پاس پہ کام کر رہی ہے، لیکن اونر سیم ہے، کمپنی سیم ہے سر. ایک تو یہ سوال ہے میرا. دوسرا یہ ہے کہ 1 ارب روپے انہوں نے موبلائزیشن کا لیا تھا آپ سے، اور جب یہ بلیک لسٹ ہو چکے ہیں اور جب یہ ہٹ چکے ہیں تو پھر یہ پیسہ انہوں نے ابھی تک سرکار کو واپس نہیں کیا. اس پہ کیا کہیں گے سر؟ ڈاکٹر صاحب آپ ماشاءاللہ خود ڈاکٹر ہیں اور آپ نے لائف پوری گزاری ہے، پریکٹیکل لائف گزاری ہے ماشاءاللہ. کئی سالوں سے جناب 1 دہائی سے زیادہ عرصہ تو آپ کو ہو گیا ہے جناب ایز اینکر بھی. آپ مجھے بتائیں کہ اگر ایک کمپنی کسی بھی ادارے میں انلسٹ نہیں ہوگی، اس کی انٹائٹلمنٹ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے جی، کیا اس کو ٹھیکہ مل سکتا ہے؟ بلیک لسٹ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس کو کراس لگ چکا ہوتا ہے کہ ناؤ وہ کمپنی جو ہے وہ اس ادارے، چاہے وہ TMA ہے، چاہے وہ ورکس اینڈ سروسز ہے، چاہے وہ ضلع کونسل ہے، چاہے وہ ہائی وے ڈپارٹمنٹ ہے، چاہے وہ بلڈنگ برانچ ہے، چاہے وہ LDA ہے، چاہے وہ RDA ہے، چاہے وہ FDA ہے، چاہے کوئی بھی ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کی جانا وہ کوئی ادارہ ہے، اس میں انجینئرنگ کی اور کنسٹرکشن کی جو کمپنیاں ہوتی ہیں جو بلیک لسٹ قرار پا چکی ہوں وہ تو اپلائی ہی نہیں کر سکتی، کجا یہ کہ ان کو ٹینڈر ملے، کجا یہ کہ ان کو ٹھیکہ ملے. تو جناب پہلی بات تو یہ ہے وہ بلیک لسٹ نہیں تھی وہ کمپنی، جو کمپنی بھی مجھے نہیں اب اس کی زیادہ ڈیٹیل پتا، لیکن میں ایک اصولی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اگر LDA یہی سوال میں یہاں انٹرپٹ کر دوں اسی لیے میں نے، آپ نے کہا کہ اس کے بارے میں آپ کو زیادہ علم نہیں ہے، میں آگے نکل جاتا ہوں. اسی لیے میں نے یہ کہا کہ یہ کمپنی سیم ہے، 2 نام سے آئی ہے. جس نام سے بلیک لسٹ ہوئی تھی وہ تھی مقبول کالسن
اور جس نام سے اس کو دوبارہ ٹھیکہ ملا ہے وہ ہے مقبول اینڈ کمپنی، اور میری اطلاعات کے مطابق یہ ہے کہ یہ دونوں کمپنی کے اونر سیم ہیں، دونوں کمپنی سیم ہیں، اور اس کے باوجود اسے ٹھیکہ دیا گیا۔ لیکن آپ نے یہ کہہ کر بات ہی ختم کر دی کہ اس کے متعلق آپ کو زیادہ علم نہیں ہے۔ ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ ہے سر، میں چاہوں گا شاید آپ کے علم میں ہوں تو آپ ضرور بتائیے گا سر، یہ 20 لاکھ گندم کا آپ کو پتا ہے کیا حالات ہیں، کیا کنڈیشن ہے، آپ سے زیادہ کون جانتا ہے سر اس وقت؟ 20 لاکھ گندم کے بارے میں میرے پاس اطلاعات ہے، میں اس کی تصحیح چاہوں گا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ وہ یہ ہے کہ 20 لاکھ گندم جو 8 سال سے پڑی ہوئی تھی سر، شہباز شریف صاحب کے دور سے پڑی ہوئی تھی، اس کو جناب سمیع اللہ چودھری صاحب جو ابھی پچھلے دنوں وزیر خوراک تھے، انہوں نے یہ آپ کے جو ہیومن یوز کے لیے نہیں تھی، ڈکلیئر تھی، اس کو بیچ دی، اور وہ بیچی ہے کس سلسلے میں سر؟ وہ پولٹری فیڈر کے سلسلے میں بیچی ہے۔ میرا تو 2 سوال ہے آپ سے، ایک تو یہ ہے کہ ایسی گندم جو 8 سال پرانی تھی، جو ہیومن یوز کے لیے نہیں تھی، اس کو جناب انہوں نے بیچا، کیوں بیچا، کیسے بیچا؟ اور دوسرا یہ ایک بہت اہم سوال سر کہ اس بیچنے کی جو رقم تھی، بڑی رقم ہے سر، 20 لاکھ ٹن گندم کی، وہ کیا سرکاری خزانے میں جمع ہوئی ہے سر؟ اچھا، پہلی بات تو ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ اس قسم کے ٹیکنیکل سوال کے جو میری منسٹری سے اور اوورآل پولیٹیکل سچویشن سے ہٹ کے تھے، تو اس میں آپ تو ماشاءاللہ بہت ایکسپرٹ آدمی ہیں، اور آپ بڑے احسن طریقے سے جو ہے نا ٹاک شوز کو کنڈکٹ کرنے کے حوالے سے جانے مانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ آپ کو چاہیے تھا کہ اس قسم کے جو مختلف منسٹریز کے تھے، آپ مجھے پہلے سوال بھیج دیتے، میں آپ کو جو ہے نا اس کا مختلف منسٹریوں سے جواب لے کے ٹیکنیکل جو قسم کے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ چلے سر ایک سیاسی سوال پوچھ لیتا ہوں، سیاسی سوال، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ نہیں، میں جواب دوں گا، ایک سن لیں، ابھی سن لیں، میں جواب دوں گا ابھی۔ سر گندم کے حوالے سے اب آپ نے سوال پوچھ لیا تو اس سے ملتا جلتا میں ایک جواب دوں گا اور کمپیریزن دوں گا سندھ حکومت کا اور پنجاب حکومت کا اور مراد علی شاہ صاحب کا اور عثمان بزدار صاحب کا۔ مراد علی شاہ صاحب جناب پچھلے 7ویں سال سے جناب اس وقت جناب آپ کے وزیر اعلیٰ ہے، اور پچھلی 2 دہائیوں سے جناب ایم پی اے اور جناب آپ کی اقتدار کے اندر ہے۔ لیکن آپ عثمان بزدار صاحب پہلی دفعہ ایم پی اے بنے ہیں اور پہلی دفعہ ہی ایم پی اے بنے ہیں اور پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں عثمان بزدار صاحب۔ فرق دیکھ لیں، پہلے سال میں ہی جو پریکیورمنٹ ہوئی پنجاب کے اندر، کلاس کی پریکیورمنٹ ہوئی کہ جو اس سے پہلے کبھی پنجاب کے اندر نہیں ہوئی تھی۔ دوسری طرف مراد علی شاہ صاحب نے پچھلے سال پریکیورمنٹ سندھ میں 0، ایک دانہ بھی سرکاری گندم نہیں خریدی گئی جان کے بحران پیدا کرنے کے لیے۔ اس سال 41 لاکھ ٹن گندم کی، اور 91% جو ہم نے ٹارگٹ طے کیا تھا اس کا 91% پنجاب کی ہسٹری کے 10 سال جو تھے اس میں سب سے بہترین اچیو کیا گیا ٹارگٹ عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں۔ اور پھر ہم پورے پاکستان کو گندم ریلیز کے حوالے سے اکاموڈیٹ کر رہے ہیں، کے پی کے بھی، اسلام آباد بھی، پنجاب بھی۔ انہوں نے اس دفعہ 12.5 لاکھ ٹن گندم پریکیور کی سندھ میں۔ لیکن اب آپ کمپیریزن جو پیش کروں گا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ہم نے 7 جولائی سے عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں 7 جولائی سے 17,000 ٹن گندم سے لے کے 30,000 ٹن گندم ڈیلی فلور ملوں کو ریلیز کی، اور 5 ارب روپیہ ماہانہ سبسڈی دے رہے ہیں کہ پورے پاکستان کے اندر گندم کا بحران نہ آئے۔ لیکن گندم کا بحران نہ آنے کے لیے پیپلز پارٹی، مراد علی شاہ اور سندھ حکومت، انہوں نے 12.5 لاکھ ٹن گندم پریکیور کرنے کے باوجود پرسوں تک ایک دانہ گندم ریلیز نہیں کیا سندھ کی فلور ملوں کو، تاکہ پاکستان میں بحران پیدا ہو۔ یہ فرق ہے عثمان بزدار صاحب میں اور آپ کے مراد علی شاہ صاحب میں۔ ٹھیک ہے، میں سر ایک بریک پہ جاؤں گا ناظرین، ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک سر، میرے پاس 6 منٹ ہے۔ سوال یہ ہے کہ پی ڈی ایم کا جلسہ کامیاب ہو رہا ہے، یہ بھی ایک سوال ہے لوگوں نے کیا ہے۔ پی ڈی ایم کا جلسے کامیاب ہو رہے ہیں، ایک طرف آپ بغاوت کے کیسز بنا رہے ہیں اہم ترین لوگوں پہ، اور دوسری طرف آئی جی کو اغوا کروا رہے ہیں سر، اور وہ بھی کرمنل لوگوں کے ذریعے۔ کیا کہتے ہیں سر، کرمنل لوگوں کے ذریعے کیسز بنوا رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، آپ کا تعلق کراچی سے ہے، آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ بابائے قوم کے ساتھ، مزار قائد کے ساتھ پاکستان کی 22 کروڑ عوام کی کیا ایفیلیشن اور کیا افیکشن ہے۔ میں حیران ہوں کہ اس بیگم صفدر عوان نے اپنے باپ کی، اپنے خاندان کی، اپنے خاوند کی لٹیا تو ڈبوئی۔ انہوں نے جا کے مزار قائد کی بھی جو بے حرمتی کی وہاں پہ، اور نعرے کیا لگائے ہیں؟ مادر ملت زندہ باد۔
میں نے کل پریس کانفرنس میں کہا تھا یہ مادر ملت زندہ باد کے نعرے اپنی زوجہ ماجدہ کے لیے یہ صفدر امان لگا رہا تھا. یہ ہے ان کی ایم پی ایز جو مسلسل جناب اسمبلی کے اندر جو ہے وہ مادر ملت زندہ باد کے نعرے لگاتی ہیں اس بیگم صفدر امان کے لیے. یہ آپ کے سامنے میں دکھا رہا ہوں سارے آپ کے ٹی وی چینل پہ. اس نے بنیادی طور پہ اپنی زوجہ ماجدہ کے لیے وہاں پہ نعرے لگائے, وہاں پہ بدتمیزی اور بد تہذیبی کی. میں حیران ہوں کہ آئی جی سندھ کی توقیر ہے, صفدر امان کی توقیر ہے, لیکن بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی کوئی توقیر نہیں ہے, ان کی کوئی عزت نہیں ہے, ان کا کوئی وقار نہیں ہے. پھر اس کے بعد اب تو جناب غبارے میں سے ہوا بھی نکل گئی, اب تو ویڈیو فوٹیجز آ گئی ہیں. کدھر ہے اس ویڈیوز کے اندر رینجرز, کدھر ہے اس ویڈیوز کے اندر جناب آپ کے فوجی اداروں کے جناب اہلکار, پولیس والے آئے ہیں عزت اور احترام کے ساتھ گاڑی میں بٹھا کے لے کے گئے ہیں. یہ ساری کی ساری ڈبل گیم ہے آپ کے بلاول زرداری کی, مراد علی شاہ صاحب کی اور پیپلز پارٹی کی. انہوں نے بڑا ٹیکٹفلی ایک طرف جو ہے وہ بیگم صفدر امان سے بدلہ لیا, دوسری طرف یہ اداروں کو ملائن کرنے کی کوشش کرتے رہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوپر اللہ کی ذات بیٹھی ہے. ایک ایک چیز کلیئر ہو گئی, ویڈیوز آگے. اور پھر ایک چیز میں نے کل پریس کانفرنس میں کہی, میں آج بھی آپ کے پروگرام کے اندر دعوے سے کہوں گا اور آپ کے پورے پروگرام کی بریکنگ ہے یہ کیپٹن صفدر امان کی انٹرویو کی کلپس موجود ہیں سوشل میڈیا میں. وہ کہتا ہے جی کہ میں نے اپنی زوجہ ماجدہ کو ملنا ہو تو مجھے کئی ہفتے پہلے جناب درخواست سبمٹ کرنی پڑتی ہے, تب کہیں جا کے ملاقات ہوتی ہے. میں نے دعویٰ کل کیا اور آج آپ کے پروگرام میں کر رہا ہوں کہ یہ دونوں ایک کمرے میں نہیں تھے. بیگم صفدر امان اپنے کمرے میں تھی اور یہ صفدر امان اپنے کمرے میں تھا. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں کہ بیگم صفدر امان جو ہے وہ ٹویٹ کے بغیر, سوشل میڈیا کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی. ہر وقت اس کے ہاتھ میں فون ہوتا ہے, تقریر کر رہی ہوگی تب بھی فوٹو لے رہی ہوگی, فوٹیج, جب وہ میٹنگ کے اندر بیٹھی ہوگی تب بھی فوٹو اور فوٹیج. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ایک کمرے میں ہوتے, وہاں پہ پولیس یا رینجرز یا کوئی فورس بھی رش کرتی, دروازہ توڑتی, اور بیگم صفدر امان کلپ نہ بناتی, فوٹیجز نہ بناتی, ٹویٹ نہ کرتی, سوشل میڈیا پہ نہ چڑھاتی؟ تو جناب والا ایک ایک چیز کلیئر ہو چکی ہے کہ یہ جھوٹوں کے آئی جی ہے, یہ منافق ہے, یہ بددیانت ہے. یہ جب دیکھا انہوں نے کہ اب ان کو این آر او نہیں مل رہا, ایک چیز اور بڑی کلیئر کر دوں, ڈاکٹر صاحب بڑا خاموشی سے مجھے سننا ہے. آپ مجھے بتائیں 7 سپتمبر کو زبیر عمر اپنے منہ سے مان رہے ہیں جی کہ انہوں نے آخری ملاقات کی جنرل باجوہ صاحب سے, اگست کے مڈ میں پہلی ملاقات کی. یہ دونوں ملاقاتیں این آر او لینے کے لیے گئے ان کے کہنے پہ, بیگم صفدر امان کے اور نواز شریف کے کہنے پہ, جس نواز شریف کو میں نے آج کے لقب دیا ہے سلطان مفرور الدین ارطغرل. ان کی منظوری سے یہ دونوں ملاقاتیں کی. آگے سے جنرل باجوہ صاحب نے جواب دے دیا کہ میرا اختیار ہی کوئی نہیں ہے, آپ جائیں عدالتوں کو فیس کر, عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے آپ کے جناب ان کرمنل جناب کیسز کا. جب انہیں پتا چل گیا کہ اب کسی قسم کی کوئی این آر او نہیں, اور پھر ایف اے ٹی ایف کے کیس میں انہوں نے حکومت کو آخری دفعہ پریشرائز کرنے کی کوشش کی کہ شاید اس بہانے جناب ہمارا این آر او ہو جائے. جب وہاں سے نہیں ہوا, ادھر سے 7 ستمبر کو جواب ہوا, تو 20 ستمبر کو جناب آپ کا پی ڈی ایم بن گیا, 20 ستمبر کو یہ نظریاتی ہو گئے, 20 ستمبر کو جناب یہ فوج کے خلاف میدان عمل میں آ گئے, 20 ستمبر کو جناب یہ جھنڈا اٹھا کے جمہوریت کا اور ووٹ کو عزت دو, اپنا نام رکھ لیا ووٹ آل شریف نے, اپنا نام رکھ لیا جمہوریت, اپنا نام رکھ لیا 18ویں ترمیم, اپنا نام رکھ لیا جناب پارلیمانی سسٹم. اور اب 20 ستمبر سے انہوں نے جناب جنگ سٹارٹ کر دی فوج کے خلاف, ریاستی اداروں کے خلاف, عدالتوں کے خلاف, کیونکہ انہیں پتا چل گیا ہے کہ این آر او کے سارے دروازے بند ہو گئے. اور آخری چیز بڑی امپورٹنٹ آپ کے سامنے رکھوں گا, آپ اس بات کو مانتے ہیں نا, اور یہ خود بھی مانتے ہیں کہ اگست تک یہ خاموش رہے. ان سے پوچھیں کہ یہ پچھلا 1 سال کیوں خاموش رہیں, آپ ان سے پوچھیں. ان کے والد محترم کے جانے کے بعد سے لے کے اب تک یہ خاموش کیوں تھی؟ انہوں نے اپنے ٹویٹ کے ذریعے سے مانا کہ میرا چاچا بارگیننگ کر رہا تھا, میرا چاچا معاملات طے کر رہا تھا, وہ ناکام ہو گیا تو ہم میدان میں آئے ہیں. تو یہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں. اب یہ فنے خان اور ننے خان بنے بیٹھے ہیں جمہوریت کے اور ووٹ کے. اصل میں ان کی آشا جو ہے نا وہ این آر او ہے, ان کا تماشا کرپشن ہے, اور ان کی بھاشا جو ہے نا وہ ووٹ کو عزت دو ہے. بس یہ آشا, تماشا اور بھاشا, اس کے ارد گرد جو ہے یہ گھومنے لگے ہیں, لیکن منافقوں کے آئی جی ہیں یہ. ٹھیک ہے سر, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں یہ سوال ڈھونڈ رہا تھا کہ عمران خان نے آخر چوہان صاحب کی پنجاب میں اس قدر تعریف کیوں کی ہے. وہ سوال میں ڈھونڈتے مجھے نہیں پتا تھا کہ آج میرے پروگرام میں اس بات کا پتہ چلے گا کہ چوہان صاحب کی تعریف عمران خان صاحب نے کیوں کی ہے.
یہ تو بڑی زبردست ہے سر. آپ نے پنجاب میں بھی سر 44 لوگوں کو باغی بنا دیا. آخری 20 سیکنڈ ہے, کچھ کہیں گے سر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کے 50 کے قریب ایم پی ایز ہیں اور 50 کے قریب ایم این اے اور سینٹرز ہیں جو ان سے متنفر ہو چکے ہیں. کیوں متنفر ہوئے ہیں؟ الیکشن تو یہ جیت کے ان کے ٹکٹ سے, لیکن الیکشن کے بعد پچھلے 2.25 سالوں میں نیب نے جو ان کا کٹھا چٹھا کھولا ہے نا, ان کے کیسز ایک ایک, ان کی کرپشن اور بددیانتی کے نت نئے طریقے ان کو پتہ لگے, اور اوپر سے ریاست کے خلاف, ریاستی اداروں کے خلاف ان کا جو غم اور غصہ, اور مودی کی زبان, اجیت دیول کی زبان, آر ایس ایس کی زبان, اور جناب انڈین را کی زبان, یہ لوگ مطلب